بسم الله الرحمن الرحيم. كم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال المصنف شیخ الاسلام امام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ فی کتابہ القواعد الاربع والشفاعة شفاعتان شفاعة منفیة وشفاعة مثبتة. کل کے درس میں بحمد اللہ تعالی ہمارا سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ دوسرے قاعدہ میں مصنف کتاب رحمہ اللہ نے مشرکین کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانے کا سبب ذکر کیا اور اس میں انہوں نے دو باتیں ذکر فرمائیں. ایک تو ان کا باوجود یہ ماننے کے کہ ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور مدبر الامور بلا شرکت غیر صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے باوجود جب مسئلہ عبادت کا آتا تو وہ اوروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی انہوں نے دو وجوہ ذکر کیں. ایک ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور دوسری چیز ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اپنا سفارشی سمجھتے تھے. اور ان دونوں مقدمات کے انہوں نے دلائل قرآن حکیم کی روشنی میں ذکر فرمائے. اور پھر انہوں نے ضمناً شفاعت کے مسئلے کو نکھارنے کے لیے اس کی کچھ تفصیل بھی بیان فرمائی کہ شفاعت جس کی بنا پہ ان مشرکین کو غلطی لگی اور انہوں نے اس کو بنیاد بنا کے اوروں کو اللہ کا شریک بنا دیا، کیا اس شفاعت کے ہم منکر ہیں یا شفاعت کی کیا تفصیل ہے؟ تو انہوں نے شفاعت کی دو اقسام کیں. ایک کو انہوں نے شفاعت منفیہ کہا، یعنی ایسی شفاعت جس کی قرآن و سنت میں نفی کی گئی ہے، اور شفاعت کی دوسری قسم جس کو قرآن و سنت میں ثابت کیا گیا ہے. قبل اس کے کہ ہم کتاب کی طرف متوجہ ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ شفاعت کی لغوی، عرفی اور اصطلاحی تعریف کر دی جائے. لغوی طور پہ شفاعت کا مطلب ہوتا ہے جفت بنانا، اوڈ کو ایون بنانا، اور جو انسان کسی کے لیے شافع بنے وہ کسی مسئلے میں اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ ایک کی بجائے پھر دو ہو جاتے ہیں. اور شفاعت کی عرفی تعریف یہ ہے سؤال الخیر للغیر، کسی کے لیے خیر کا سوال کرنا. مثلاً کوئی انسان مقروض ہے اور وہ کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جس کی اس شخص کے ہاں اچھی
ریپیوٹ ہے جس کا اس نے قرض ادا کرنا ہے، اور اس سے وہ سفارش کی درخواست کرتا ہے، اور وہ جا کے اس کو کہتا ہے کہ تو اس کو مہلت دے دے یا اس کے قرض میں سے کچھ چھوڑ دے۔ اب اس نے مقروض کے لیے شفاعت کی یا سفارش کی، عرف عام میں اس کو شفاعت کہا جاتا ہے، اور شرعی اصطلاح میں شفاعت کا معنی ہے کہ اس بندے کا کہ جس سے اللہ تعالیٰ اس کے قول و فعل سے راضی ہو، اپنے رب سے بعض مجرموں کے گناہوں کی مغفرت کا سوال کرنا، اس کو شفاعت کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ اب شفاعت کے تعلق سے اگر امت مسلمہ کی بات کی جائے تو امت مسلمہ میں شفاعت کے بارے میں 3 گروہ وجود میں آئے۔ ایک گروہ ان غالی صوفیوں کا ہے جنہوں نے ہر اس شخص کو جو ان کے خیال میں اللہ کا ولی ہے اس کو اپنا شافع سمجھ کر اس سے شفاعت مانگنا شروع کر دی، وہ زندہ ہو تب بھی یا فوت ہو چکا ہو تب بھی۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ وہ معتزلہ اور جہمیہ کا ہے جنہوں نے کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کے لیے شفاعت کا سرے سے انکار کر دیا۔ یاد رہے کہ معتزلہ اور جہمیہ بھی 2 گمراہ فرقوں کے نام ہیں۔ جہمیہ کا عقیدہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کے بارے میں یہ ہے کہ جو انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے، ابدالآباد جہنم میں رہے گا۔ اور معتزلہ کا عقیدہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں بلکہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک مقام پہ سمجھتے ہیں۔ بہرحال نتیجتاً دونوں کا موقف ایک جیسا ہے۔ معتزلہ اور جہمیہ ان دونوں کے خیال میں جس انسان نے کبیرہ گناہ کیا ہو اور وہ مر جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کے لیے شفاعت بالکل نہیں ہو سکتی۔ اب یہ 2 انتہائیں ہیں۔ اب ان دونوں انتہاؤں کے مقابلے میں ایک اعتدال پر مبنی گروہ ہے جو اہل سنہ اہل الحدیث کا موقف ہے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت شافع مقرر کرے گا اور جن سے اللہ راضی ہوگا اور جن کے بارے میں اللہ اجازت دے گا وہ سفارش کر سکیں گے۔ اس کے دلائل قرآن و سنت میں موجود ہیں، اور اسی بنا پہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے شفاعت کی 2 اقسام کی ہیں۔ ایک کو شفاعت منفیہ کہا ہے اور دوسری کو شفاعت مثبتہ کہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس کو منفی اور کس کو مثبت قرار دے رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں فالشفاعۃ المنفیہ، پس شفاعت منفیہ، یہ شفاعت منفیہ وہ ہے جو غالی صوفیوں کی شفاعت ہے، اور ان سے پہلے مشرکین یہی شفاعت کا جو ہے وہ عقیدہ رکھتے تھے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ما کانت تطلب من غیر اللہ فیما لا یقدر علیہ الا اللہ۔ شفاعت منفیہ سے مراد وہ شفاعت ہے جس کا مطالبہ یا جس کی طلب غیر اللہ سے کی جائے اس چیز کے بارے میں کہ جس پر قدرت اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ ایسی شفاعت منفی ہے، قرآن و سنت میں اس کی نفی کی گئی ہے۔ وہ کام جس کی قدرت اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں، وہ صرف اللہ سے ہی اس کا سوال کیا جا سکتا ہے۔ اور
شفاعت جو ہے، جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کہہ دیجئے کہ شفاعت ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالی کے اختیار میں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس بندے کو اجازت دے گا وہ بندہ اس کے حق میں سفارش کر سکے گا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، یا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں چاہے گا کہ اس کے تعلق سے سفارش کی جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. تو جب شافعین تو ہیں لیکن شفاعت ان کے اختیار میں نہیں، بلکہ وہ بھی اللہ کے اذن کے پابند ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا اذن پا کے ہی سفارش کریں گے. ہمارا یہ ایمان تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن کیا ہم اس بنا پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور اسی طرح فرشتے بھی شفاعت کریں گے، تو کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے آپ شفاعت کیجئے؟ یا فرشتوں سے ہم سوال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ وجہ یہ ہے کہ شفاعت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس بات کی دلیل کہ وہ شفاعت منفی ہے جس کو غیر اللہ سے مانگا جائے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا، اس کی دلیل یہ سورۃ البقرہ کی یہ آیت شریفہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. اے اہل ایمان، تم خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ کوئی دوستی کسی کے کام آئے گی، اور نہ ہی شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں. اب اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے جس شفاعت کی نفی کی ہے یہ وہ شفاعت ہے جو غیر اللہ سے طلب کی جائے اس مسئلے میں کہ جس میں قدرت اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں شفاعت مثبتہ فرماتے ہیں والشفاعۃ المثبتۃ ہی التی تطلب من اللہ والشافع مکرم بالشفاعہ والمشفوع له من رضی اللہ قولہ وعملہ بعد الاذن کما قال تعالی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اور شفاعت جس کا قرآن و سنت میں ثبوت موجود ہے اور اس کو ثابت رکھا گیا ہے، یہ وہ شفاعت ہے جو اللہ سے طلب کی جاتی ہے، جو اللہ سے طلب کی جاتی ہے. ایک بات. اور دوسری بات والشافع مکرم بالشفاعہ، شافع یعنی شفاعت کرنے والا، وہ شفاعت کے ذریعے اس کا اکرام کیا جائے گا. اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جس کو اعزاز بخشنا چاہے گا اس کو شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا. اور تیسری شرط والمشفوع له من رضی اللہ قولہ وعملہ، کہ وہ انسان جس کے قول اور عمل سے اللہ راضی ہوگا، مشفوع لہو جس کے لیے شفاعت کی جائے اس کو مشفوع لہو کہتے ہیں. اور وہ کون ہوگا؟ یہ وہ ہوگا کہ جس کے قول و عمل سے اللہ راضی ہوگا اور اس کے لیے بھی شفاعت ہو سکے گی بعد الاذن، اذن کے بعد یعنی اجازت کے بعد. کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. آیت الکرسی میں یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کون ہے جو شفاعت کرے اس کے ہاں مگر اس کے اذن کے ساتھ. یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے حضور کوئی بھی کھڑا ہو کے شفاعت نہیں کر سکتا. ہاں وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ خود اذن دے دے. اللہ کا اذن پائے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ شفاعت کرنے والے موجود ہوں گے لیکن شفاعت کا سوال ہم آج کے دن اللہ تعالیٰ سے ہی کر سکتے ہیں. ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا.
اور ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں فرشتوں کی شفاعت کا حقدار بنا، نیکوکاروں کی شفاعت کا حقدار بنا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے آج یہاں بیٹھے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری شفاعت کیجئے یا روز قیامت آپ ہماری شفاعت کیجئے گا۔ یہ وہ بات ہو گئی کہ جو سوال کیا جا رہا ہے اس سے کہ جو قدرت نہیں رکھتا اس کام میں جس کا اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو اب اس میں تھوڑی سی تفصیل کر لی جائے کہ یہ جو انہوں نے فرمایا والمشفوع لہو، مشفوع لہو وہ ہوگا کہ جس کے قول و عمل سے اللہ راضی ہوگا۔ یہ کون ہے؟ یہ بات اٹل ہے کہ اللہ رب العزت مشرک کے قول و عمل سے راضی نہیں ہوگا، اور مشرک کے حق میں شفاعت قطعاً نہیں ہو سکے گی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی نفع نہیں دے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام روز قیامت آپ کی شفاعت پانے والا خوش بخت کون ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کی تحسین فرمائی کہ مجھے لگتا تھا کہ آپ ہی ایسا سوال پوچھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، روز قیامت میری شفاعت پانے والا خوش بخت وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا، صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے دل کے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہا۔ جو لا الہ الا اللہ دل کے اخلاص سے کہا جاتا ہے پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے عقیدے میں اس کے عمل میں شرک کی آمیزش باقی نہیں رہ جاتی۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ اللہ رب العزت اہل توحید کے ہی قول و عمل سے راضی ہوگا اور انہی کے لیے شفاعت کا اذن دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں تیسرے قاعدہ کی طرف۔ تیسرا قاعدہ یہ مصنف کتاب محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس شبہ کا جواب دینے کے لیے تحریر فرمایا ہے۔ یہ شبہ آج بھی بہت سے لوگوں کے درمیان اس کو ترویج دی جاتی ہے اپنے ان شرکیہ اعمال کے تحفظ کے لیے کہ جو وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شرک صرف اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کا نام ہے۔ جو اللہ کے سوا بتوں کو پوجے جیسے ہندو پوجتے ہیں یہ تو شرک ہے۔ اس کے علاوہ ہم کون سا کو بتوں کو پوجتے ہیں جو آپ ہمارے عمل کو شرک کہتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ قبر پرستی شرک نہیں ہے، قبروں کے اوپر جا کے آستانوں پہ جا کے وہ اعمال انجام دینا جو کہ صرف اللہ رب العزت کے لیے روا ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے۔ ما فوق الاسباب، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا، اس کو پکارنا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کون سا بتوں کو پکار رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا شبہ ہے جو عامۃ الناس کے دلوں میں اس کو پیوست کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اپنے شرکیہ جو کاروبار ہیں ان کی حفاظت کی جائے اور ان کے حوالے سے لوگوں کے ذہن سازی کی جائے۔ تو تیسرے قاعدہ میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے درمیان ظاہر ہوئے تھے وہ سب کے سب اپنے معبودان باطلہ کے تعلق سے ایک جیسے نہیں تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ سب کے سب اللہ کے سوا صرف اور صرف بتوں کی ہی عبادت کرتے ہوں، بلکہ انہوں نے اس قاعدہ میں ہمیں دلائل کی روشنی میں یہ بات بیان کی ہے کہ صرف بتوں کی ہی نہیں بلکہ ایسے لوگ بھی تھے جو شمس و قمر کی عبادت کرتے تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو انبیاء کی عبادت کرتے تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو صالحین کی عبادت کرتے تھے، اور ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اشجار و احجار کی عبادت کرتے تھے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ شرک صرف اور صرف بتوں کی عبادت کا نام ہے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں القاعدۃ الثالثہ، تیسرا قاعدہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عباداتہم، کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے
ایسے لوگوں کے درمیان کہ جو اپنی عبادات کے لحاظ سے جدا جدا تھے، متفرق تھے، اللہ رب العزت کے سوا وہ معبودوں کے اعتبار سے کسی ایک معبود پہ جمع نہیں تھے، بلکہ ان کے معبود بھی مختلف تھے۔ منہم، ان میں سے کچھ وہ تھے، من یعبد الشمس والقمر، جو شمس و قمر کی عبادت کرتے یعنی سورج اور چاند کی، ومنہم من یعبد الملائکہ، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے، ومنہم من یعبد الانبیاء والصالحین، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جو انبیاء اور نیکوکاروں کی عبادت کرتے، ومنہم من یعبد الاشجار والاحجار، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جو اشجار یعنی پیڑوں کی عبادت کرتے، والاحجار، اور پتھروں کی عبادت کرتے۔ اب ان سب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا رہا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بعض کے خلاف قتال کیا اور بعض کے خلاف نہیں کیا؟ کیا ایسا تھا؟ یا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے خلاف تو آپ لڑیں، اور جو بتوں کے سوا نبیوں کی عبادت کرتے ہیں یا صالحین کی عبادت کرتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں؟ یا وہ تو بڑے مشرک ہیں، ان کا شرک ناقابل معافی ہے جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور جو بتوں کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں یعنی جو فرشتے ہیں یا انبیاء اور صالحین کی عبادت کرتے ہیں ان کا شرک قابل معافی ہے؟ کیا ایسا تھا؟ نہیں۔ فرماتے ہیں وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یفرق بینہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا استثناء ان سب کے خلاف لڑائی لڑی اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں والدلیل قولہ تعالیٰ، اور اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان ہے جو کہ سورۃ الانفال میں موجود ہے۔ فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اور آپ لڑیے ان سے، کب تک لڑیے؟ یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، فتنہ نہ رہے۔ فتنہ سے مراد یہاں شرک ہے، کیونکہ شرک سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ یہ شرک ہے جس کی وجہ سے روئے زمین پر دو جماعتیں وجود میں آتی ہیں، ایک کو اللہ نے اپنی جماعت کہا اور دوسری کو شیطان کی جماعت کہا۔ یہ شرک ہی ہے، یہ شرک ہی وہ فتنہ ہے کہ جس کی بنا پہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اس کا قلع قمع کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور یہ شرک ہی وہ فتنہ ہے جس کی وجہ سے انبیاء کرام علیہم السلام کو تکلیفیں اور اذیتیں اٹھانی پڑیں، اور بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام نے جام شہادت نوش کیا، اور بہت سے انبیاء کا اسی بنا پہ استہزاء کیا گیا، اور اسی بنا پہ انبیاء کے جو صحابہ تھے اور حواریین تھے ان کو جو ہے وہ اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان سے لڑیے یہاں تک کہ فتنہ نہ رہ جائے، اور کیا ہے؟ فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، فتنہ نہ رہ جانے کا معنی یہ ہے کہ دین سارے کا سارا اللہ اکیلے کے لیے ہو جائے۔ اب آپ بتائیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بزرگوں کی عبادت کرتا ہو، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے کا سارا دین اس کا اللہ کے لیے ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ اس کا کچھ دین اللہ کے لیے ہے اور کچھ دین اس کا بزرگوں کے لیے ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ ساتھ شمس و قمر کی عبادت کرتا ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اس کا سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ شرک کا قلع قمع جب تک نہیں ہو جاتا تب تک آپ ان کے خلاف برسر پیکار رہیے، اور دین سارے کا سارا جب تک اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا۔ تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں کیا، کوئی استثناء نہیں کیا کہ فلاں کو تو آپ ماریے، ان کے خلاف تو آپ ہتھیار اٹھائیے، لیکن فلاں جو شرک کرنے والے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیجئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اب ہم نے یہ جو دعویٰ قائم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن میں ظاہر ہوئے وہ سب کے سب اپنی عبادات کے تعلق سے ایک ہی معبود پر اللہ تعالیٰ کے سوا جمع نہیں تھے، اب ان سب کے دلائل سنیے۔ ہم نے کہا کہ کچھ وہ تھے جو شمس و قمر کی عبادت کرتے تھے، اس کی دلیل سنیے۔ فدلیل الشمس والقمر
شمس و قمر کی دلیل قولہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہیں اور سورج اور چاند ہیں، تم مت سجدہ کرو سورج کو اور چاند کو، بلکہ تم سجدہ کرو اللہ کو جس نے لیل و نہار اور شمس و قمر کو پیدا فرمایا ہے، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو شمس و قمر کی عبادت کرتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے، تبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شمس و قمر کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ اور دوسری بات، اس آیت کے آخری الفاظ سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف ان چیزوں کی تو عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اور یہ بات مسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین بھی وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کے گھر کا طواف بھی کرتے تھے، اور بیت اللہ کا حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، اور نظر کے روزے بھی رکھتے تھے، اور وہ غلاموں کو آزاد بھی کرتے تھے، صلہ رحمی بھی کرتے تھے، اور ایسے بھی تھے جو اپنا نام، اپنے بچوں کا نام عبداللہ بھی رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت کی عبادت کا تصور موجود تھا، اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی اس لیے تشریف لائے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت پر لگائیں، تو یہ جواب صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت تو ہو رہی تھی۔ یہ تو تحصیل حاصل والی بات ہو گئی، یعنی ایک چیز پہلے سے موجود ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے مشقت اٹھانے کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت موجود تھی، انبیاء اس لیے تشریف لائے تھے کہ اللہ کے سوا جس کسی کی عبادت کی جا رہی ہے اس سے روکا جائے، اللہ کی عبادت کروانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اکیلے اللہ کی عبادت کروانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کی عبادت تو ہو رہی تھی، لیکن صرف اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، یعنی زبان سے تم کہتے ہو کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ تم کبھی سورج کو پوجتے ہو، کبھی چاند کو پوجتے ہو، کبھی کسی کے آگے جھکتے ہو، کبھی کسی سے مانگتے ہو۔ اگر تم صرف اسی کی عبادت کے دعوے دار ہو تو پھر اس کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو۔ اس سے یہ بات بھی آج ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اور اس کا ترجمہ بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن وہ جو اعمال سر انجام دے رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے منافی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے سوا اوروں کو سجدہ کرنا، ان سے دعا کرنا، ان کے نام کی نظر و نیاز دینا، ان کے نام پہ بکرے چھترے ذبح کرنا، ان کے نام کی قسمیں اٹھانا، یہ سب ان کے اس دعوے کو بغیر دلیل کے بنا دیتا ہے کہ جو انہوں نے لا الہ الا اللہ کی صورت میں کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے دوسرا دعویٰ انہوں نے کیا تھا کہ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اب فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، اس کی کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں یہ سورہ آل عمران کی یہ سورہ سبا کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ودلیل الملائکہ، فرماتے ہیں ملائکہ کی عبادت کی دلیل قولہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اس دن اللہ رب العزت ان سب کو جمع کرے گا، پھر وہ فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ جو دنیا میں فرشتوں کی عبادت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمائیں گے کیا یہ تمہاری عبادت کرتے رہے؟ تو جیسا کہ کل کے درس میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ سب اس دن اس بات کی نفی کریں گے، اللہ کے سوا جو ان کی عبادت کی گئی
روز قیامت وہ اس کی نفی کر دیں گے، تو فرشتے بھی کہہ دیں گے، قالوا فرشتے کہیں گے سبحانک اللہ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم تو ہمارا دوست ہے، یہ نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا دوست ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن بلکہ یہ جن کی عبادت کرتے تھے، جن سے مراد شیطان ہے، کیونکہ اللہ کے سوا جس کسی کی بھی عبادت کی جائے خوش شیطان ہوتا ہے، شیطان ہی اس کے اوپر راضی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو کہ بت پرست بھی تھے اور بت ساز بھی تھے، ان کو ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی توحید کی تو یہ کہا یا اباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے، یقیناً شیطان رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ حالانکہ وہ شیطان کی عبادت ظاہری طور پہ تو نہیں کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے والد تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور بت وہ بھی نیکوکار شخصیات کے بت تھے، عبادت وہ بتوں کی کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا جس کسی کی عبادت کی جائے وہ حقیقت میں شیطان کی ہی عبادت ہے۔ اس لیے فرشتے بھی یہی کہیں گے کہ اللہ ہم تو خوش نہیں ہوتے تھے، یہ ہماری عبادت جب کرتے تھے ہم تو اس کے اوپر خوش نہیں تھے، جب ہم خوش نہیں تھے تو ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے ہماری عبادت کی ہے، بلکہ انہوں نے جنوں کی عبادت کی ہے۔ اکثرہم بہم مؤمنون ان میں سے اکثر انہی کے اوپر ایمان رکھتے تھے۔ اور انبیاء علیہم السلام کی عبادت کیے جانے کی دلیل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ۔ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع اس آیت شریفہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی دلیل ذکر فرمائی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا نبیوں کی عبادت بھی ہوتی تھی، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہما اللہ کے نبی تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہما سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ قال سبحانک تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق میرے لائق نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، یعنی مجھے یہ کہاں سے حق حاصل ہو گیا کہ میں اپنی عبادت کرواؤں؟ عبادت کا حق تو تیرے سوا کسی کا ہے نہیں۔ تو عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہما کا اس بات سے انکار کرنا اور اللہ رب العزت کا عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہما سے سوال کرنا، اور آج کا ہمارا ایسے لوگوں کا مشاہدہ کرنا کہ جو عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہما کو اور ان کی والدہ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا معبود سمجھتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف اور صرف بتوں کی عبادت کا نام شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سوا جس کسی کی بھی عبادت کی جائے، حتیٰ کہ انبیاء اور صالحین کی بھی عبادت کی جائے تو اس کا معنی بھی شرک ہے۔ اس کے بعد صالحین کی عبادت کیے جانے کی دلیل قولہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد جو کہ سورۃ الاسراء میں ہے 15ویں پارے میں، اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قل اے نبی آپ کہیے ادعو پکارو ذرا تم الذین زعمتم من دون اللہ انہیں جنہیں تم اللہ کے سوا اپنے کارساز سمجھے بیٹھے ہو، فلا یملکون حقیقت واقعہ یہ ہے کہ وہ اختیار نہیں رکھتے کشف الضر عنکم تم سے کسی بھی تکلیف کو ٹالنے کا ہٹانے کا، ولا تحویلا اور نہ ہی اس کو بدل ڈالنے کا، وہ اختیار ہی نہیں رکھتے۔ تم پکار کے دیکھ لو۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی حقیقت جو ہے وہ بیان فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے حضور وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ وسیلہ سے مراد نیک عمل کا وسیلہ، کون سا وہ عمل بجا لائیں جس کے نتیجے میں
انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے. ایہم اقرب، کون ہے جو ان میں اللہ کے زیادہ قریب ہو. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابًا، اور وہ خود اپنے رب کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. جو خود اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا رب میرے اوپر رحمت فرمائے گا تو میری بخشش ہو پائے گی، میں کامیاب اور کامران ہو سکوں گا. اگر میرے رب کی رحمت نہ ہوئی تو میرا کوئی پرسان حال نہ ہوگا اور مجھے برے انجام سے کوئی نہیں بچا سکے گا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کوئی انسان اپنے عمل کے ذریعے جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اپنے عمل کے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے؟ یعنی ہمیں اپنا تو پتہ ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس کو کہہ سکیں کہ ان کے بدلے میں ہمیں جنت ملے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو عمل جو ہے وہ ہم سے بہت بلند ہیں، کیا آپ بھی اپنے عمل کے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا، میں بھی جنت میں اپنے عمل کے ساتھ نہیں جاؤں گا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. تو یہ انبیاء اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اور ان کا بھی اپنے رب سے ڈرنا بھی اور اپنے رب کی رحمت کے اوپر بھروسہ رکھنا بجائے اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ کرنے کے، پھر ان کے بعد تو کسی اور کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی انہی کے تعلق سے فرمایا جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، فرمایا کہ یہ خود اپنے رب کے حضور عمل کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، کون سا عمل وہ انجام دیں جس کے ذریعے انہیں اللہ کی رحمت حاصل ہو سکے اور اللہ کے عذاب سے وہ بچ سکیں. تو یہ رجا اور خوف، ایمان، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور رجا یعنی امید کے درمیان کی چیز کا نام ہے. انسان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ کا خوف اور اس کی رحمت کی امید یہ بیک وقت جمع رہنے چاہیے، اسی کا نام ایمان ہے. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خود اللہ رب العزت کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. اس کے حوالے سے اہل علم نے دو اس کی تفسیریں ذکر کی ہیں. ایک تو عمومی طور پہ تمام کے تمام جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، وہ خود اللہ رب العزت سے ڈرنے والے اور اس کی رحمت کی امید رکھنے والے تھے، نہ کہ یہ کہ وہ لوگوں کو یہ کہنے والے ہوں کہ آپ بے فکر ہو جائیں اور ہمارے اوپر بھروسہ رکھیں. نہیں، ایسا نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص اس کی ایک اور تفسیر وہ یہ ہے کہ بعض جن ایسے تھے کہ جن کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے اور وہ اپنی عبادت کروایا کرتے تھے، پھر وہ جن بعد میں مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت شروع کر دی، کفر کو ترک کر دیا، وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے امیدوار بن گئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے بن گئے. لیکن ان کے جو پیروکار تھے یا ان کے عبادت گزار تھے وہ اپنی روش پہ قائم رہے. تو اللہ نے فرمایا یہ جن کو پکار رہے ہیں وہ خود تو ایمان لا کے اپنے رب کے حضور اچھے عمل کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں اور اس کے رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈر رہے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرا جانا چاہیے. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ، اور دلیل اس بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا شجر و حجر کی بھی عبادت کی جاتی تھی. قولہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، تم کیا دیکھتے ہو لات اور عزا کو اور تیسرے منات کو بھی جو ان کے علاوہ ہے. لات، منات اور عزا یہ ان بتوں کے نام ہیں جو مشرکین نے گھڑ رکھے تھے اور ان کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. تو اب یہ پتھروں کی عبادت کی بات آ گئی، اللہ کے سوا پتھروں کی بھی عبادت کی جاتی تھی. گو کہ ان کے پیچھے اصل میں شخصیات ہی تھیں. یہ لات، منات، عزا وغیرہ یہ نیکوکار لوگوں کے نام ہی تھے جن کی وفات کے بعد پھر شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی. تو
انہوں نے پھر انہی کی مورتیاں بنا کے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ اور دلیل اس بات کی کہ اللہ کے سوا اشجار کی بھی عبادت کی جاتی تھی، درختوں کی، اس کی دلیل حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں اپنا واقعہ، کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے اور جنگ کی غرض سے وہ نکلے تھے، اور آگے جو اپنی وہ ایک بات ذکر کرنے والے ہیں اس کا عذر وہ پہلے بیان کر رہے ہیں کہ ہم سے ایک ایسی بات سرزد ہوئی، ایسی بات ہماری زبان سے نکلی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، لیکن وہ ہماری زبان سے کیوں نکلی بات، اس کا عذر وہ پہلے بیان کر رہے ہیں۔ یہ عذر تھا، وہ عذر کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، ابھی ہم نئے کفر چھوڑ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ یہ وہ صحابہ تھے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ تو یہ ہے وہ عذر۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، مشرکوں کے لیے ایک بیری کا درخت تھا، یعکفون عندہا، وہ اس کے قریب بیٹھ کے طواف کرتے، عبادت کی نیت سے وہاں بیٹھا کرتے، وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اس درخت کے ساتھ وہ اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے، یقال لها ذات انوات، اس درخت کو کہا جاتا تھا ذات انوات۔ اس درخت کے ساتھ اسلحہ لٹکانے کے تعلق سے ان کا ایک عقیدہ تھا، اور وہ تبرک کا عقیدہ تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں اسلحہ لٹکانے کے نتیجے میں ہمیں اپنے دشمن پر فتح حاصل ہوگی، ہم جنگ میں کامیاب ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو حضرت ابو واقد لیثی فرماتے ہیں فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ، ہمارا گزر بھی ایک بیری کے درخت کے پاس سے ہوا، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام، اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، آپ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیجئے، ایک بیری کا درخت مقرر فرما دیجئے کہ ہم بھی اس کے اوپر اپنا اسلحہ لٹکایا کریں اور وہ ہمارے لیے بابرکت ہو، جس طرح کہ ان کے لیے ایک ذات انوات ہے، یعنی مشرکوں کے لیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کرتے ہوئے یہ کلمہ کہا اللہ اکبر، پھر مزید فرمایا انہا السنن، یقیناً یہ تو وہ طریقے ہیں، یعنی سابقہ اقوام کے طریقے، جہالت پر مبنی ان کی روشیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اگلے الفاظ وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ فرمایا قلتم والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے ایسی بات کی ہے کما قالت بنو اسرائیل علی موسیٰ، جیسی بات بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے لیے ایک الہ بنا دیجئے، مقرر کر دیجئے جس طرح کے ان کے پاس معبود ہیں۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نکال کے وہ باہر نکلے تو ایک جگہ سے ان کا گزر ہوا جہاں انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ یعکفون علی اصنام لہم، وہ کچھ اپنے بتوں کے پاس عبادت کی نیت سے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان کو دیکھ کر بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر دیا کہ اے موسیٰ، آپ بھی ہمارے لیے ایک معبود بنا دیں، ایک ایسی کوئی مورتی بنا دیں، ایسی کوئی صورت بنا دیں، کوئی مورت بنا دیں جس کی ہم بھی عبادت کریں جس طرح کہ ان کے پاس ہیں۔ تو آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استشہاد کے طور پر اس واقعے کو ذکر فرما رہے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنو اسرائیل نے کہا اور ان سے مطالبہ کیا،
جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس بات پہ سخت ناراض ہوئے۔ اب یہ وہ بات ہے جس کا عذر انہوں نے پہلے پیش کیا کہ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، یہ بات ہماری زبان سے کیوں نکلی؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ ابھی ہم نیا کفر چھوڑ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اس واقعے میں بہت سے اسباق ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین سبق یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا انسان جو ابھی نیا گمراہی کو چھوڑ کے، کفر کو چھوڑ کے ہدایت کے اوپر آیا ہو، اس کے تعلق سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا۔ لہذا اس شخص کو بھی چاہیے جس کو ابھی اللہ تعالیٰ نے نئی ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو طالب علم بنائے، کیونکہ اس کی زندگی کا بہت سا حصہ ایسا گزر چکا ہے جس میں اس نے دین کو نہیں سیکھا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ایسے انسان کو فوری طور پہ اپنا مذہبی اور دینی پیشوا نہیں بنا لینا چاہیے۔ عموماً ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نیا دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہو یا اس نے نئی گمراہی کو ترک کیا ہو، ہم اس کو فوری طور پہ ممبروں پہ لا کھڑا کر دیتے ہیں، اس کے دروس اور اس کے محاضرات رکھواتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جہاں اس کو دھوکے میں لانا ہے کہ آپ بہت بڑے اسکالر ہیں، صرف اور صرف دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے آپ اسکالر بن چکے ہیں، آپ عالم بن چکے ہیں، آپ کا درجہ علماء سے بھی شاید بڑھ کر ہے، یہ اس انسان کو بھی دھوکہ دینے والی بات ہے، اور عوام کے ساتھ بھی یہ اچھا سلوک نہیں ہے کہ عوام تک دین کی بات پوری ذمہ داری کے ساتھ پہنچانے والی ہوتی ہے، اور علماء وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسا انسان جو نیا کفر سے اسلام میں داخل ہوا ہو، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر خاص فضل کیا ہے، احسان کیا ہے، گمراہی سے وہ ہدایت کی طرف آ گیا ہے، لیکن اس کا یہ معنی بھی ہرگز نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ ہمارا دینی پیشوا بننے کے قابل ہو گیا ہو۔ جب صحابی ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تعلق سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زبان سے ایسا کلمہ ادا ہوا، باوجود اس کے کہ وہ صحابی تھے، اور وجہ کیا تھی؟ نیا کفر چھوڑنا، تو ہم آج کیسے کسی ایسے انسان کے تعلق سے بے خوف ہو سکتے ہیں اور اپنا ایمان اس کے سپرد کر سکتے ہیں کہ جو بھی دین کے تعلق سے وہ ہمیں باتیں بتانا شروع کرے، ہم اس کے اوپر فوری عمل کریں، اور اس کو جو وہ محاضرات اور لیکچرز دینے میں اپنا وقت صرف کر رہا ہے، یہ وقت اس کا دین سیکھنے کا ہے، طالب علم بننے کا ہے، علماء کے پاس جا کے دو زانو ہونے کا ہے۔ فوری طور پر ایسے انسان کو ممبر پہ لا کھڑا کرنا اور اس کو اپنا سٹیج دینا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بنا پہ اپنا وہ ارادہ ترک کر دیا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی دوبارہ سے تعمیر کرنے کا کیا تھا۔ آپ نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہی بات کی تھی کہ عائشہ اگر آپ کی یہ قوم نئی کفر چھوڑ کے دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی تو میرا جی کرتا ہے کہ میں بیت اللہ کو دوبارہ اس بنیادوں کے اوپر قائم کروں جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نئے مسلمان ہونے کا اتنا خیال رکھا کہ کسی کے دل میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے اور اس کو وہ منفی انداز سے لے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اعراب کے بارے میں قرآن حکیم میں یہ بات فرمائی جب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، قالت الاعراب آمنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اعرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ ان سے کہیے کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں صحیح طور پہ داخل نہیں ہوا۔ ایسا ایمان کہ جب ایک دفعہ دل میں داخل ہو جائے تو پھر انسان کے جسم سے
گوشت تو چھیلا جا سکتا ہے، ایمان کو نہیں نکالا جا سکتا. ایمان جو ایک دفعہ دل میں داخل ہو جائے پھر وہ نہیں نکلتا. ابھی تم ایسے مومن نہیں ہوئے ہو. اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ بات فرما دی. ایک مسئلہ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی نیا جو ہدایت پر آیا ہو ہمیں اس کے اوپر بھی رحم کرنا چاہیے، اپنے اوپر بھی رحم کرنا چاہیے، اور عامت الناس کے اوپر بھی رحم کرنا چاہیے. اور دوسرا مسئلہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ شرک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، اس کو عارضی طور پہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا کہ آپ کوئی کہہ رہا ہے تو کہنے دیں، بعد میں سمجھا لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر جو ریئیکشن تھا وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی ان کو نہیں جانے دیا. اب یہ دیکھیے ہمارے ہاں چلیں آج کا منظر کیا ہے. آج ہم صرف اور صرف مصلحت کی بنا پہ، اور کیا مصلحت؟ اتحاد امت کے نعرے کی بنیاد پہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید پہ سمجھوتا کر جاتے ہیں، شرکیہ باتوں کو قبول کر جاتے ہیں. اور بات کیا ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ٹوکا، ہم نے روکا تو یہ جو امت کا اتحاد ہے یہ نہیں رہے گا، یہ پارا پارا ہو جائے گا. امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد امت، امت کی وحدت. آج کل جو ہے یہ اتحاد امت کے نام کے اوپر لوگوں کو گمراہی میں دھکیلا جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے، اتحاد امت ہم نے قائم نہیں کرنا. ہم پابند ہیں توحید کا درس دینے کے، ہم پابند ہیں خالص قرآن و سنت بیان کرنے کے. ہاں اس کے اوپر کوئی اتحاد کرتا ہے، بسم اللہ، اس کو کرنا چاہیے، اتحاد اس کو کرنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی توحید کے ساتھ مشروط ہے. لوگوں کے جمع غفیر کے ساتھ مشروط نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا اتحاد پائیدار ہو سکتا ہے کہ جس میں سب اکٹھے ہو جائیں اور پھر جب عبادت کی باری آئے کوئی قبرستان چلا جائے، کوئی آستانے پہ چلا جائے، کوئی صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہو، کوئی یہ کہہ رہا ہو اللہ عرش پہ ہے، کوئی کہہ رہا ہو اللہ ہر جگہ ہے. ایسا اتحاد مطلوب نہیں ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہمیں یہ بتا رہا ہے. یہ دیکھیے موقع کون سا تھا؟ یہ موقع لڑائی کا موقع تھا، جس موقع پر انسانی نفری کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جتنے بندے ہوں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. اب یہ لڑائی کے لیے جا رہے تھے، جہاد کے لیے جا رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ میرے اس عمل کے اوپر روکنے کی بنا پہ جو ہے وہ ان میں اختلاف ہو سکتا ہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اللہ ذوالجلال کی مدد اور نصرت وہ ہماری کثرت کی بنا پہ نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی بنا پہ ہے. وہ ایمان جو میدان بدر میں صحابہ کا تھا. اس لیے وہ اقبال کہتے ہیں نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور فضائے بدر ایمان کی فضا تھی. فضائے بدر جمع غفیر کی فضا نہیں تھی. اگر ان کی تعداد کو دیکھا جائے تو دشمن کے مقابلے میں وہ تین گنا سے بھی کم ہیں. یعنی ان کے مقابلے میں دشمن 3 گنا سے بھی زیادہ تھا. یہ 300 سے کچھ اوپر تھے اور ان کی تعداد 1000 تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد اور نصرت فرمائی. تو ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ توحید کی غیرت اپنے اندر پیدا کرنے کی، توحید کا لوگوں کو درس دینے کی، شرک سے روکنے کی. آج لوگوں کا شرک کے تعلق سے حال یہ ہے کہ شرک کو سب سے بڑا گناہ سمجھنا تو دور کی بات، شرک کو گناہوں میں شمار ہی نہیں کیا جاتا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایو ذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. سب سے بڑا گناہ یعنی ایسا گناہ کہ اس کے اوپر اور کوئی گناہ نہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک بنائے حالانکہ تجھے اکیلے اللہ نے پیدا کیا ہے. صحابی نے اگر اس کے بعد دوسرا سوال نہ کیا ہوتا تو شاید ہمیں اس میں بھی ابہام پیدا ہو جاتا کہ
ہاں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کوئی اور بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جو اس جیسے ہیں یا اس سے بھی بڑے ہیں۔ صحابی نے دوسرا سوال کیا کہ ثم ایو، اس کے بعد سنگینی میں اس سے کم کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، وہ یہ ہے کہ تو اپنی ہی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا۔ ایک تو قتل کرنا، پھر اپنی ہی اولاد کو قتل کرنا، یہ کتنی اس انسان کے دل کی سنگینی کی علامت ہوگی، کتنا سنگ دل ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود یہ سب سے بڑا گناہ نہیں قرار دیا، یہ شرک کے بعد ہے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے بعد سنگینی میں اس سے کم تر کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ تو اپنے پڑوسی کی ہی عورت کے ساتھ منہ کالا کرے۔ بدکاری تو کسی بھی عورت کے ساتھ ہو وہ حرام ہے، ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن پڑوسی کے تو پڑوسی کے اوپر بہت سے حقوق ہوتے ہیں، وہ کئی ایک جرائم کا مرتکب ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے بڑا گناہ نہیں قرار دیا، سب سے بڑا گناہ شرک کو قرار دیا۔ لیکن آج دیکھیے، آج کوئی آفت آ جائے، زلزلے آ جائیں، سیلاب آ جائیں اور قحط سالی آ جائے، لوگ کہتے ہیں توبہ کرو توبہ کرو، کیا ہو رہا ہے جی؟ دیکھو ہمارے گناہ ہی اتنے ہیں، آج سود خوری بھی ہے، آج بے حیائی بھی ہے، آج ناچ گانا بھی ہے، عریانی بھی ہے، یہ سب گناہ، اور پھر چور بازاری بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے، سب گناہ شمار کرتے چلے جائیں گے۔ شرک نہ پہلے نمبر پہ، نہ دوسرے نمبر پہ، نہ تیسرے نمبر پہ، حتیٰ کہ 20ویں نمبر پہ بھی نہیں۔ شرک تو ان کے نزدیک گناہ ہے ہی نہیں۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ کے سوا اوروں کو پکارا جا رہا ہے، اللہ کی صفات اوروں میں مانی جا رہی ہیں، اللہ کے اختیارات اوروں میں مانے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور ہم اس کو سب سے بڑا گناہ ماننا تو دور کی بات، اس کو گناہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ حال ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس حوالے سے کسی قسم کی لچک نہیں دکھائی، حتیٰ کہ وہ واقعہ کہ کچھ بچیاں، عید کا موقع تھا، وہ کچھ اپنے آباء و اجداد کے بہادری کے گیت گا رہی تھیں، اشعار پڑھ رہی تھیں، اور انہی میں ایک چھوٹی بچی نے یہ کہہ دیا وفینا نبی یعلم ما فی غد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بچی نے کہہ دیا کہ ہمارے درمیان ایسے نبی موجود ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جس طرح ہم کہتے ہیں ابھی چھوٹے بچے ہیں، سیکھ جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو فوری ٹوک دیا، فرمایا لا تقولی مثل ھذا بل قولی مثل ما کنتی تقولین، ایسا مت کہو بلکہ وہی کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی، وہی اشعار پڑھو، یہ نہ کہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت علم کے اندر مجھے تم شریک کر رہی ہو۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کہو۔ ایک صحابی نے یہ کہہ دیا کہ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوری فرما رہے ہیں ان تجعل للہ ندن، جو ہے فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ تو یہ کہہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے، یا یہ تو کہہ کہ ما شاء اللہ ثم شئت، کہ جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، یہ کہہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کبھی کسی موقع پر لچک نہیں دکھائی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے حصول کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کا دین ہے، نہ کہ اس کے اوپر آپ سمجھوتا کرتے چلے جائیں، اور دنیا کے معاملے میں کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دین کے ساتھ یتیموں والا سلوک کرو، توحید کے ساتھ یتیموں والا سلوک کرو، اور یہ امید لگا کے بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے گا، یہ سوائے خام خیالی کے اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے کریں نہ سمجھوتا، دنیا کے اعتبار سے آپ اتحاد امت کے لیے کوشش کریں، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے اپنی بھائی بندی کو قائم کرنے کے لیے قربانی دیں۔ آپ کے پاس 50 لاکھ کی گاڑی ہے، اس کو فروخت کر کے 25 لاکھ کی 2 گاڑیاں لیں نا، ایک اپنے کسی بھائی کو دیں اور ایک آپ رکھیں، کس نے منع کیا ہے؟ آپ کے پاس 1 کنال کا گھر ہے، درمیان میں ایک دیوار قائم کریں، اپنے ایک کسی بھائی کو دیں اور ایک آدھا حصہ آپ رکھیں، کس نے منع کیا ہے؟ کسی نے منع کیا ہے؟ صحابہ نے یہ قربانی دی تھی۔ صحابہ نے دین کے تعلق سے جو ہے وہ اپنی غیرت میں کبھی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔
دنیا کے اعتبار سے تو ہم کبھی ایسا کرنے کو تیار نہیں ہیں. 5 روپے تک کسی کے پاس زیادہ چلے جائیں ہم اس کو کہتے ہیں وہ 5 روپے تو دو نا. لیکن دین کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں خیر ہے خیر ہے. کیوں؟ اتحاد امت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی بڑی زیادتی، اتنا بڑا ظلم. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پرواہ نہیں کی کہ جس وقت نفری کی ضرورت تھی، دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ابھی جانے دو، بعد میں جا کے ان کو سمجھا دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ اکبر. ان الفاظ کے اوپر غور کیجئے. سب سے پہلے کہا اللہ اکبر، پھر دوسرا جملہ انھا السنن، تیسرا جملہ قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. ان الفاظ سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کس قدر ناراض ہوئے. صرف اتنی بات پہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس درخت کی پوجا کریں، ہم اس درخت کو سجدہ کریں. یہ نہیں کہا تھا. صرف تبرک کا عقیدہ، کہ جس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ اس درخت کے اوپر اپنا اسلحہ لٹکانے سے یہ برکت حاصل ہوتی ہے کہ دشمن کے مقابلے میں فتح نصیب ہوگی، ہمارے لیے بھی ایسا مقرر کر دیں. اور خود نبی علیہ السلام سے درخواست کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے خود کیا بھی نہیں ہے. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ، اور باوجود اس کے کہ وہ بھی نئے نئے کفر چھوڑ کے دائرہ اسلام میں آئے ہیں، یہ موقع لچک دکھانے کا نہیں تھا. اس کے بعد آخری قاعدہ ہم چاہتے ہیں کہ آج اس کو مکمل کر لیں. چوتھے قاعدے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ہمیں یہ سمجھانا چاہا ہے کہ جو پہلے زمانے کے مشرک تھے ان کے مقابلے میں آج کے زمانے کے مشرکین کا عقیدہ وہ زیادہ سخت ہے اور شرک میں مبتلا ہے. مشرک وہ بھی تھے اور شرک یہ بھی کرتے ہیں. نہ وہ موحد تھے اور نہ ان کا عقیدہ توحید والا ہے، لیکن وہ یہ مقدمہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پہلوں کا شرک ان کے مقابلے میں کم تر تھا. وہ جن کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، ان کا شرک ہمارے زمانے کے شرک کرنے والوں سے ہلکا تھا. وہ کیسے؟ اس کی تو انہوں نے یہاں پہ ایک وجہ ذکر کی ہے، لیکن ہم آپ کو اس کی 2 مزید وجہیں بھی بیان کریں گے. ایک وجہ انہوں نے جو ذکر کی، سب سے پہلے تو وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں القاعدۃ الرابعہ، چوتھا قاعدہ، ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین، کہ ہمارے زمانے کے مشرک پہلوں سے شرک کے اعتبار سے زیادہ غلیظ ہیں. وجہ آگے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. لأن الاولین یشرکون فی الرخاء ویخلصون فی الشدہ ومشرک زماننا شرکہم دائم فی الرخاء والشدہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے صرف آسودگی میں شرک کرتے تھے، جب خوشحال ہوتے، آسودہ حال ہوتے تب وہ شرک کرتے تھے، لیکن جب شدت میں، کرب میں، مصیبت میں مبتلا ہوتے تو وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے تھے. لیکن ہمارے زمانے کے مشرک شرکہم فی الرخاء والشدہ، ان کا شرک آسودگی میں بھی ہے اور شدت میں بھی ہے. کیونکہ انسان کی 2 ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ آسودہ حال ہوتا ہے یا وہ بد حال ہوتا ہے، یا وہ خوشحال ہوتا ہے یا وہ فقر و فاقے کا یا کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے. پہلوں کا شرک ایک حالت میں تھا، اور وہ کون سی حالت تھی؟ آسودگی کی حالت. جب مصیبت میں مبتلا ہوتے تب وہ شرک نہیں کرتے تھے. جبکہ آج کے ہمارے جو شرک کرنے والے وہ دونوں حالتوں میں شرک کرتے ہیں. پہلے دیکھیے کہ انہوں نے پہلوں کے بارے میں کیا دلیل دی ہے. اس بات کو اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پہ قرآن حکیم میں ذکر کیا ہے. انہوں نے صرف ایک مقام کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تو
اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے. پھر ان کی زبان پہ لات، منات، عزا، ہبل، کسی غوث، کسی بری سرکار، کسی لسوڑی شاہ اور کسی اور کا نام ان کی زبان پہ نہیں آتا تھا، صرف اور صرف اکیلے اللہ کا نام آتا تھا. ہاں، فلما نجاہم الی البر، پس جب اللہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا، اذا ہم یشرکون، پھر وہ شرک کرنے لگتے. تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کا شرک ایک حالت میں ہو وہ شرک میں زیادہ سنگین ہیں، یا وہ جن کا شرک دونوں حالتوں میں ہو؟ یقیناً وہ جن کا شرک ہر دو حالت میں ہے. وہ تو کشتی میں سوار ہو کے بھی کہتے تھے اکیلے اللہ کو پکارنا ہے. ہاں، بعد میں جا کے پھر شرک کریں وہ الگ بات ہے، لیکن آج کا کلمہ پڑھنے والا وہ خوشحالی میں تو شرک کرتا ہی کرتا ہے. جب وہ کشتی میں سوار ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کشتی میں سوار ہو کے بھی اکیلے اللہ کو نہیں پکارتا، یہ مصیبت میں بھی اکیلے اللہ کو نہیں پکارتا. آج مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، نہتے مسلمان، خواتین، بچے، مرد، سب وہ خوف کی حالت میں ہیں. کس نے آج کہا کہ ہم اکیلے اللہ کو پکاریں؟ اللہ کے سوا یہ جس کو پکارا جا رہا ہے یہ بند کیا جائے، اللہ ہم سے ناراض ہے. بلکہ اس کے مقابلے میں، یعنی یہ تو ظلم جو ہے سو ہے، اس کو تو بالکل جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہمیں یہ ظلم نہیں نظر آ رہا کہ کچھ لوگ ایک لشکر کی صورت میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس جا رہے ہیں اور دور سے ہی پکارتے چلے جا رہے ہیں. گلے میں انہوں نے وہ رومال جو کہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ڈالے ہوئے، اور کہتے چلے جا رہے ہیں المدد یا حسین، المدد یا حسین، المدد للاقصی یا حسین. مسجد اقصیٰ کے لیے حسین ہماری مدد کیجیے، مسجد اقصیٰ کے لیے ہماری مدد کیجیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حالات ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت مدد اور نصرت کے لیے ویسے فرشتے بھیج دے جیسے بدر والوں کے لیے بھیجے تھے. یہ ایک وجہ ہو گئی. دوسری وجہ، ہاں بس یہ اس کو دو وجہ بیان کر کے اس کو مکمل کرتے ہیں. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کے زمانے کے شرک کرنے والوں کا شرک پہلوں کی نسبت زیادہ سنگین ہے. اختصار کے ساتھ وہ یہ کہ وہ جب اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تو صرف انبیاء اور صالحین کو شریک بناتے تھے، حالانکہ وہ بھی اللہ کے شریک نہیں ہیں. لیکن آج کے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ ایسوں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں جن کے بارے میں وہ خود گواہی دیتے ہیں کہ ان کو خود اپنی پاکی اور پلیدی کا پتہ نہیں ہے، جن کے بارے میں خود لوگوں کی زبان زد عام ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے سنگین گناہوں میں مبتلا تھے، ان کو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں. اور تیسری وجہ، اگرچہ انہوں نے پہلے قاعدہ میں اس کو بیان بھی کر دیا ہے کہ پہلے شرک کرنے والے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور عبادت میں شرک کرتے تھے، ربوبیت میں تو شرک نہیں کرتے تھے. اس بات کو ہم پہلے قاعدہ میں ثابت کر آئے ہیں. لیکن آج کے شرک کرنے والوں کا شرک پہلوں کی نسبت زیادہ سنگین اس لیے بھی ہے کہ وہ عبادت میں ہی شرک نہیں کرتے بلکہ اللہ کی صفت ربوبیت میں بھی شرک کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور بھی ہیں جو کائنات کے امور میں تدبیر کرنے والے ہیں. اللہ کے سوا فلاں بزرگ ہیں جو فوت شدگان کی جو ہے روحیں بھی وہ ایسے آسمان میں ہاتھ ڈال کے اس کو نکال کے کھینچ کے لوگوں کو واپس کر دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو کسی کو اولاد دے سکتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال. اور ایسے اور کتنے جملے ہیں جو لوگوں کے ہاں زبان زد عام ہیں. تو اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ جو مقدمہ شرک کے تعلق سے ثابت کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے شرک کی سنگینی اور شرک کے تعلق سے جو ہم بالکل بے پرواہ ہیں اور اس کی وہ سنگینی ہمارے دلوں میں نہیں رہی جو انبیاء کرام علیہم السلام کے دلوں میں اس کے حوالے سے موجود تھی،
اور وہ اس کے حوالے سے بالکل کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ کرنے کو تیار نہ ہوا کرتے تھے۔ تو اس مقدمے میں وہ کس حد تک وہ کامیاب ہوئے، یقیناً وہ اپنے یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ شرک کی وہ سنگینی آج ہمارے دلوں میں موجود نہیں رہ گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی قبر منور فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہم نے اس جو ہے وہ کتاب کے پڑھنے میں جو بھی خیر کی بات اپنی زبان سے نکالی ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے۔ جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے صرف نظر فرمائے، جو خیر کی باتیں ہیں وہ ہمارے دلوں میں اللہ معجزاً فرما دے، اور جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اس کو ہمارے دلوں اور ذہنوں سے محو کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔